السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو لیٹس بگن آور ویڈیو۔ An operating system acts as a communication bridge between the user and computer hardware۔ آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ یہ ایک کمیونیکیشن برج کی طرح کام کرتا ہے بٹوین یوزر اور جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس کے درمیان ایز اے برج کام کرتا ہے، انفارمیشن شیئر کرتا ہے بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر۔ سیکنڈ جو ہمارا ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ an operating system is a piece of software that manages the allocation of a computer hardware۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی جو ایلوکیشن ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں thousands آف جو ہے وہ پیسز ہے اور ہر پیس کا اپنا کام ہے۔ تو ہر پیس کا کام کو جو ہے وہ صحیح طرح سے مینیج کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے اس کو صحیح طرح سے مینیج کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ ڈیفینیشن ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی فنکشنز کے لیے۔ آخر میں آپریٹنگ سسٹم بنایا کس لیے ہے، اس کے فنکشنز کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، تو اب ہم وہ ڈسکس کرنے والے ہیں ون بائی ون۔ The first and foremost important function of operating system is security۔ تو سیکیورٹی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ دی آپریٹنگ سسٹم uses password protection to protect user data and it prevents unauthorized access to programs and user data۔ اب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر ہے تو آپ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کا پاسورڈ ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ انآتھورائزڈ بندہ جو ہے وہ آپ کی کمپیوٹر کو اٹھاتا ہے اور اس کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوگا۔ یہ فرسٹ ایگزامپل ہو گیا۔ اسی طرح اب ہر ڈسک پہ، ہر فولڈر پہ آپ جو ہے وہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے سیکیورٹی۔ سیکنڈ جو ہے وہ کنٹرول اوور سسٹم پرفارمنس ہے۔ مانیٹرز اوور آل سسٹم ہیلپ امپروو پرفارمنس، ریکارڈز دا رسپانس ٹائم بٹوین سروس ریکویسٹ اینڈ سسٹم رسپانس۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک فولڈر پہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک فولڈر پہ ڈبل کلک کیا اور وہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا، ہم ڈبل کلک کر دیتے ہیں ایک پروگرام پہ اور وہ اوپن نہیں ہوتا، تو آپریٹنگ سسٹم بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آخر اس پروگرام میں مسئلہ کیا ہے اور پھر ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اس پروگرام میں یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کنٹرول اوور سسٹم پرفارمنس کا ایزی ایگزامپل ہو گیا۔ پھر جو ہے جاب اکاؤنٹ ہے، اس کا تھرڈ فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا۔ آپریٹنگ سسٹم کیپس ٹریک آف ٹائم اینڈ ریسورس یوزڈ بائی ویریس ٹاسک اینڈ دا یوزرز۔ This information can be used to track resource usage for a particular user or group of users۔ جاب اکاؤنٹنگ آپریٹنگ سسٹم کا ایک تیسرا فنکشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں جتنے بھی پروگرامز انسٹال ہوتے ہیں یہ چیک کرتا ہے کہ ہر ایک پروگرام جو ہے اس نے کتنا ٹائم جو ہے لیا ہے اور وہ کتنا ریسورس جو ہے وہ ہمارے یوز کرا ہے۔ ریسورس کا مطلب یہ ہے کہ یوزولی ہمارا ڈسک سپیس، ہمارا میموری کمپیوٹر کا وہ کتنا یوز کر رہا ہے۔ ہم جاب اکاؤنٹ کو چیک کرنے کے لیے پروسیس مینیجر میں جاتے ہیں اور پروسیس مینیجر میں ڈبل کلک کر کے ہمیں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اس ٹائم ہمارا کون سا پروسیس چل رہا ہے اور کتنے دیر سے چل رہا ہے اور کتنا جو ہمارا ریسورس ہے، کتنا میموری جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ لگاتا ہے۔ تو یہ ہے جاب اکاؤنٹنگ۔ پھر جو ہے ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈز۔ The operating system constantly monitors the system to detect errors and avoid the malfunction of a computer system۔ تو اگر آپ نے جو ہے وہ غلطی سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو نوٹیفائی کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں یہ چیز مسنگ ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر ایک اسپیسیفک چیز اسی طرح ڈیلیٹ کیا ہے
تو وہ بھی آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں یہ والا چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ واپسی سے جو ہے وہ پروگرام دوبارہ انسٹال کر لیتے ہیں، یا وہی جو چھوٹی سی چیز آپ نے ڈیلیٹ کی ہے وہ سے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ سے کاپی کر کے اپنے فولڈر میں پیسٹ کر کے اپنے پروگرام کو پھر چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈس ہے، یہ اس طرح جو ہے وہ ایرر ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس میموری مینجمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا۔ اس میں یہ ہے کہ دی آپریٹنگ سسٹم مینیجز دا پرائمری میموری اور مین میموری۔ مین میموری از پاسڈ اسٹوریج اینڈ اٹ کین بی ایکسیسڈ ڈائریکٹلی بائی دا سی پی یو۔ یہ جو ہے میموری کو جو ہے وہ جو ہماری پرائمری میموری ہے اس کو مینیج کرنا بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے۔ اس میں ریم آ گیا اور روم آ گیا، رینڈم ایکسیس میموری اور ریڈ اونلی میموری، ان دونوں کو جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مینیج کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پروسیس مینجمنٹ۔ ان اے ملٹی پروگرام انوائرمنٹ دا آپریٹنگ سسٹم ڈیسائڈ دا آرڈر ان وچ پروسیس ہیو access to the processor and how much processing time each process has۔ تو یہ ہے کہ پروسیس مینجمنٹ میں یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم پروسیس کو سلیکٹ کرتا ہے پروسیسر کے لیے، اور یہ ہر ایک پروسیسر کے لیے ایک مخصوص ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو یہ بھی پروسیسر مینجمنٹ جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے، اور بیسیکلی یہ پروسیس اسکیجولنگ کے ذریعے جو ہے وہ کرتا ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم۔ پروسیس اسکیجولنگ پہ بھی میرا جو ہے ایک ویڈیو موجود ہے۔ پھر جو ہے ڈیوائس مینجمنٹ ہے۔ ڈیوائس مینجمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ان آپریٹنگ سسٹم مینیجز ڈیوائسز کمیونیکیشن ویا دیئر ریسپیکٹیو ڈرائیورس۔ It performs the following activities for device management: keeps track of all devices connected to the system۔ ہر ایک ڈیوائس، فار ایگزامپل ہمارا ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، مائکرو فون ہے، اور اسی طرح جو ہے اسپیکرز ہے، ہمارا ویب کیم، ایکسٹرنل ویب کیم ہو گیا، تو ان سب کے لیے جو ہے ان کو بھی جو ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مینیج کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس مخصوص ڈرائیورز ہوتے ہیں، اور ان ڈرائیورز کے ذریعے جو ہے آپریٹنگ سسٹم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والا ڈیوائس جو ہے وہ ہمارے جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایکسٹرنل ڈیوائسز کو انٹرنل ہارڈ ویئر کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے، اور یہ ڈرائیورز کے ذریعے جو ہے آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس فائل مینجمنٹ ہے۔ فائل مینجمنٹ میں یہ ہے کہ a file system is organized into directories for efficient or easy navigation and uses. These directions may contain their directories and other files۔ فائل مینجمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فائلز ہے، وہ جو ہے ہم اب اسپیسیفک فولڈرز بنا کے ہم اپنے ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ٹیکسٹ ڈیٹا ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ فولڈر میں جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے موویز ہے، ہمارے سانگز ہے، وہ ہم الگ الگ جو ہے وہ فولڈرز میں جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح فائل مینجمنٹ بھی جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کا فنکشن ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے فائل کو صحیح طرح سے ڈائریکٹریز میں آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ فنکشنز ہے آپریٹنگ سسٹم کی، اور اس میں ہم نے پڑھا ہے سیکیورٹی، کنٹرول اوور سسٹم پرفارمنس، جاب اکاؤنٹنگ، ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈس، میموری مینجمنٹ، پروسیسر مینجمنٹ، ڈیوائس مینجمنٹ اور فائل مینجمنٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔